السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BP17 کی تیاری کے سلسلے میں آرٹیکل 26 سے لے کر آرٹیکل 41 تک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 25 تک تمام امپورٹنٹ ٹرمز اور آرٹیکلز ان کے ویڈیوز پارٹ 1، 2، 3 اور 4 میں اپلوڈ کرائے۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج ہم آرٹیکل 26 کی طرف۔ سو واٹ از مین بائی آرٹیکل 26 از اباؤٹ سوشل سیکیورٹی۔ یہ بہت زیادہ سمپل آرٹیکلز ہے، انشاءاللہ یہ آج ہم کور کرتے ہیں۔ آرٹیکل 26 سوشل سیکیورٹی۔ Children, either through their guardians or directly, have the right to help from the government if they are poor or in need. Social security کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو سوشلی ایک سیکیورٹی چاہیے، خواہ وہ پیرنٹس کی طرف سے ہو، خواہ ان کی گارڈینس کی طرف سے ہو یا گورنمنٹ کی طرف سے۔ یعنی بچوں کو سوشلی پروٹیکٹ کرنا یہ کن 3 بندوں کی رسپانسبلٹی ہے؟ یا تو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے، یا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، یا اگر پیرنٹس نہ ہو تو ان کی گارڈینس یا تو پیرنٹس ہونے چاہیے، یا اگر پیرنٹس نہ ہو تو پھر ان کی گارڈینس کی یہ بھی رسپانسبلٹی۔ ان 3 پلرز یعنی فار دا چلڈرن the 3 main important pillars which are protecting the rights of the children are: one is their parents, the other is guardian, and the third one is the government. Now the uppermost responsibility is their parents. سب سے پہلے رسپانسبلٹیز بچوں کے جتنے بھی رائٹس ہے وہ پیرنٹس کی بنتی ہے، کیونکہ بچہ سب سے پہلے اپنے ماں کی گود میں اپنے والدین کے انوائرمنٹ میں ہوتا ہے۔ جب بچہ جب تک اسکول میں ایڈمیشن وہ نہیں لیتا، ایڈمیشن لینے سے پہلے وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، تو یہ سب سے پہلے رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بچوں کے ہر قسم کے رائٹس کا خیال رکھیں۔ اب ہم نے یہ رائٹس ڈسکس کیے آلریڈی مختلف ویڈیوز میں کہ بچوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے ان میں سب سے پہلا جو رائٹ ہے وہ ہے ان کی ہیلتھ، یعنی ہیلتھ اور نیوٹریشن۔ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ فنڈامنٹل رائٹ آف دا چلڈرن وچ از دا رسپانسبلٹی آف دیئر پیرنٹس۔ پھر اس کے بعد پیرنٹس اگر موجود نہ ہو، لیٹ سپوز ایک بچہ یتیم ہے یا یسیر ہے، تو اس کے بعد اس کی گارڈینس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ اگر بچہ لاوارث ہے، نہ اس کے پیرنٹس ہے نہ اس کے گارڈینس ہے، تو پھر دس از دا رسپانسبلٹیز آف دا گورنمنٹ ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دا چلڈرن۔ اب ان رائٹس میں ایک سوشل سیکیورٹی بھی ہے، تو انہوں نے آرٹیکل 26 میں بچوں کی سوشل سیکیورٹی ڈسکس کیے کہ بچوں کی سوشل سیکیورٹی کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یا تو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے، یا گارڈینس کے، یا گورنمنٹ کے۔ اس کے بعد نیکسٹ آرٹیکل نمبر 27۔ آرٹیکل نمبر 27 از اباؤٹ ایڈیکیٹ اسٹینڈرڈز آف لیونگ۔ ایڈیکیٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ یعنی ہر ایک بندے کے اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہوتے ہیں۔ ایک اچھا خوراک، ایک اچھی صحت، اور ایک اچھا انوائرمنٹ، اور ایک پرامن ماحول، یہ تمام اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے۔ سپوز ایک بچہ ایک گندی جگہ پہ رہتا ہے، یا اس کی صحت جو ہے نا اس کے نیوٹریشن یا ہائیجینک کے لیے وہ گندے ماحول میں رہتا ہے، تو یہ لیونگ اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ یا ایک بچے کو صحیح خوراک نہیں ملتا بر وقت، تو یہ بھی لیونگ اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ یا ایک بچہ اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے لیکن اس کو ایجوکیشن پرووائڈ نہیں ہوتا، تو یہ بھی لیونگ اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ لیونگ اسٹینڈرڈ میں اچھا ایجوکیشن،
اچھا ماحول، سیکیورٹیز اور پراپر صحت، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا یہ ایک ایڈیکیٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. تو چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیٹ از گڈ انف ٹو میٹ دیئر فزیکل اینڈ مینٹل نیڈس. اب فزیکلی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بچوں کے کچھ بنیادی نیڈز ہیں، سائیکولوجیکل نیڈز ہے، فزیکل نیڈز ہے، ایموشنل نیڈز ہے، سوشل نیڈز ہے. تو فزیکل نیڈز میں بچوں کو زبردست خوراک یعنی ایک بیلنسڈ ڈائٹ دینا. اور مینٹل نیڈز میں کیا ہے؟ اس کے سائیکولوجیکل نیڈز ہے، اس کے ایموشنل نیڈز ہے، اس کے سوشل نیڈز ہے. تو سوشل نیڈ میں اس کو باقاعدہ کلچر کی پریکٹس دینا، اس کو ریلیجن کی پریکٹس دینا. سوشل اور ایموشنل نیڈز میں اس کے غصے کا خیال رکھنا، اس کے پسند ناپسند کا خیال رکھنا. یہ تمام نیڈز اگر بچے کے فلفل ہوتے ہیں تو وہ بچہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ ایزیلی کرتا ہے. تو گورنمنٹ شوڈ ہیلپ فیملیز اینڈ گارڈینز ہو کین ناٹ افورڈ ٹو پرووائڈ دس پرٹیکولرلی ود ریگارڈ ٹو فوڈ، کلاتھنگ اینڈ ہاؤسنگ. اب جہاں پر بچے کے ان تمام رائٹس میں والدین ناکام ہوتے ہیں تو پھر کس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ دس از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ٹو سپورٹ دیم. نیکسٹ آرٹیکل نمبر 28 از اباؤٹ رائٹ ٹو ایجوکیشن. اب رائٹ ٹو ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ڈومیسٹکلی یا انٹرنیشنلی ان دونوں کنٹیکس میں اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ڈیولپڈ کنٹریز ہے اور ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہے. اب ڈیولپڈ کنٹریز جیسے چائنا ہے، یو ایس اے ہے، جرمنی ہے، کینیڈا ہے وغیرہ وغیرہ. اور ڈیولپنگ کنٹریز میں ساؤتھ ایشین کنٹریز ہے جیسے مثلا افغانستان ہے، پاکستان ہے، مالدیپ، اس طرح اور ایسے کنٹریز ہے جہاں پر ایجوکیشن کا بہت بڑا پرابلم ہے. اب ان انٹرنیشنل کنٹریز کے لیے ایسے پالیسیز بنانا، اس کنونشن کے تھرو انہوں نے بتایا ہے کہ انٹرنیشنل جو ڈیولپ کنٹریز ہے انہوں نے ڈیولپنگ کنٹریز کا ہیلپ کرنا ہے. کس حوالے سے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے، کہ ایجوکیشن کی ایک ایسے پالیسی بنانا کہ وہ ان ڈیولپنگ کنٹریز میں بچوں کو بنیادی تعلیم دینے میں جو ہے نا وہ کوئی پرابلم فیس نہ کرے. مثلا میں اس کی آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. آئی ایم ایف کو ایسے پالیسی بنانی ہے، آئی ایم ایف کو ایسے کنٹریز کے لیے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اختیار کرنی ہے تاکہ مثلا ڈیولپنگ کنٹریز ہے کہ اگر بچوں کو وہ بنیادی ایجوکیشن نہیں فراہم کر سکتے تو اس میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے بڑے بڑے ایجنسیز ہیں، انہوں نے ان ڈیولپ کنٹریز کے لیے بہت زیادہ سپورٹ دینا ہے تاکہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز وہاں پر بچوں کو ایک پراپر اور فری آف کاسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کر سکے. تو اس کنونشن میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہر ایک ملک میں خواہ وہ غریب ہے یا امیر ہے، وہاں پر ہر ایک ملک نے اپنے بچوں کو فری ایجوکیشن اور اسٹینڈرڈ ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہے. نیکسٹ آرٹیکل نمبر 29 از اباؤٹ گولز آف دی ایجوکیشن. اب گولز آف دی ایجوکیشن مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کی گولز کیا ہے، ایجوکیشن کے گولز کیا ہے، ایجوکیشن کیا کرتا ہے. ایجوکیشن کسی کے انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، چینج لاتا ہے. مثلا پاورٹی ایلیویشن کرتا ہے، غربت کو ختم کرتا ہے، پرابلم کو ختم کرتے ہیں، کنفلکٹ کو ختم کرتے ہیں. ایجوکیشن از دا سولوشن آف کنفلکٹ ریزولوشن، پاورٹی ایلیویشن، اور اس طرح جو ہے نا مطلب انسان کی پرسنالٹی گرومنگ کرتا ہے، سوشل گرومنگ کرتا ہے اور سائیکولوجیکل گرومنگ کرتا ہے. دیز آر دا گولز آف ایجوکیشن. اب اگر بچہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو اس سے بچے کی باقاعدہ ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ دونوں پاسبل ہوتے ہیں. اس بچے کی باقاعدہ پرسنالٹی بنتی ہے، وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے یعنی پوری دنیا کے لیے ایک کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک بچہ ایجوکیشن حاصل نہیں کرتا تو وہ نہ تو اپنے پیرنٹس کے لیے، نہ اپنی سوسائٹی کے لیے، نہ اپنے ملک کے لیے یہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو پھر یوز لیس ہو گیا، وہ ایک ناسور بن گیا. تو بچے کو جب ہم بنیادی ایجوکیشن اور اسٹینڈرڈ ایجوکیشن دیتے ہیں تو وہ والدین کے لیے، سوسائٹی کے لیے، گھرانے کے لیے، پورے ملک کے لیے یہ ایک مطلب ایک فروٹفل ریزلٹس وہ دے سکتا ہے. تو چلڈرن ایجوکیشن شوڈ ڈیولپ ایچ چائلڈ پرسنالٹی، یعنی میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل میں بتایا نا
کہ وہ اس کی پرسنالٹی ٹیلنٹس کو وہ ٹیلنٹڈ بنتا ہے, اس کی ایبلٹیز کو گروم کرتے ہیں ٹو دا فلیسٹ. اٹ شوڈ انکریج چلڈرن ٹو رسپیکٹ ادرز ہیومن رائٹس. پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے سوسائٹی کو بھی وہ جانتا ہے, وہ رائٹ اینڈ رانگ میں فرق کرتا ہے کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ. اسی طرح اینڈ دیئر اون اینڈ ادر کلچر, وہ اپنے کلچر کے بارے میں جانتے ہیں, وہ اپنی ریلیجن کے بارے میں جانتے ہیں. اٹ شوڈ آلسو ہیلپ دیم لرن ٹو دا پیسفلی پروٹیکٹ این انوائرمنٹ اینڈ رسپیکٹ ادر پیپل. وہ پیسفل زندگی جو ہے نا وہ گزارتے. اگر ایک بندہ ایجوکیٹڈ ہے تو وہ پیسفل ہوگا, اور اگر ایک بندہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو وہ مطلب شدت پسند ہوگا, اور اس طرح جو ہے نا وہ سوسائٹی کے لیے بہت بڑا ناسور ہوگا. وہ اپنے انوائرمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. چلڈرن ہیو اے پرٹیکولر رسپانسبلٹی ٹو رسپیکٹ دا رائٹس دیئر پیرنٹس. وہ اپنے پیرنٹس کی جو ہے نا وہ اپنے رائٹس, وہ پیرنٹس کی بھی رائٹس جانتا ہے. وہ ایجوکیشن سے تمام چیزیں, بس وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے, آپ سارے لوگ ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ بندے ہیں, اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بندہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے تو وہ کیا چینج لاتا ہے. تو ایجوکیشن سے انسان جو ہے نا کتنی چینجز اس میں آتی ہے. وہی چینجز کے بارے میں یہ آرٹیکل 29 ڈسکس کرے کہ ایک عام بندہ اور ایک ایجوکیٹڈ بندے میں کیا فرق ہے. ایک ایجوکیٹڈ بندہ جو ہے نا وہ پازیٹیو مائنڈڈ ہوتا ہے. یہاں پر ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے کہ ایک عام انسان اور ایک عام بندے کے انسان, عام بندہ اور ایک ایجوکیٹڈ بندہ میں یہی تو فرق ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ بندہ جو ہے نا وہ پازیٹیولی اپروچ کرتا ہے, وہ سوسائٹی کو اب پازیٹیولی اپروچ کرتا ہے, پازیٹیولی دیکھتا ہے. اور ایک جاہل بندہ یہ جو ہے نا نگیٹیو مائنڈڈ ہوتا ہے. اور اس طرح قرآن نے بھی اس کو ظاہر کیا ہے کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جاہل اور عالم کے درمیان کتنا ڈفرینس ہے, بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو یہی تو مین ڈفرینس ہے. تو یہی ہمارے گولز آف دی ایجوکیشن ہے کہ وی شوڈ نو اباؤٹ دی رائٹ اینڈ رانگ, what is positive, what is negative, how to protect our environment, how to protect our parents, how to know the rights of the parents, how to know the rights of the society. All these we know easily by getting a standard and quality education. Article number 30 is about children of the minorities and indigenous groups. یہ آرٹیکل نمبر 30 جو ہے نا یہ مائنارٹیز اور انڈیجنس گروپس وہ ہے جو پرانے زمانے کے یعنی اپنے آبائی لوگ جو ہوتے ہیں. ایک تو مائنارٹی ہوتے ہیں جو اقلیت میں ہوتے ہیں, اور ایک جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں جو اوریجنل باشندے ہوتے ہیں, تو اس کو انڈیجنس گروپس کہتے ہیں. دونوں کے اپنے رائٹس ہیں. مائنارٹی کا بھی خیال رکھنا ہے, مائنارٹیز کو بھی اپنے کلچر, اپنے مذہب اور ان تمام چیزوں کے اپنے انہوں نے پریکٹس کرنے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح انڈیجنس گروپس کو بھی اپنے تمام کلچر, تمام مذہب جتنے بھی وہ ان کے جو ہے نا جس ماحول میں وہ رہتے اس ماحول میں انہوں نے اپنے کلچر اور ریلیجن کا اپنا پریکٹس کرنا ہے, اپنے لینگویج کا خیال رکھنا ہے, اپنے لینگویج کو پریکٹس دینا ہے. تو یہ تمام جو ہے نا یہ اس میں کسی قسم کا ڈسکرمنیشن یا ڈفرینس نہیں ہونے چاہیے. تو آرٹیکل نمبر 30 از اباؤٹ دی رائٹس آف دا مائنارٹیز اینڈ رائٹس آف دا انڈیجنس گروپس. دونوں کے اپنے اپنے حقوق اور اپنے رائٹس ہے, اپنے تمام رائٹس کی پریکٹس کرنا یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, اور گورنمنٹ نے اس کا خیال رکھنا ہے. آرٹیکل نمبر 31 از اباؤٹ لیجر, پلے اینڈ کلچر. لیجر, پلے اینڈ کلچر کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان نے اپنے کلچر, کھیل کود, تمام سیر و سیاحت, ان تمام کا وہ پریکٹس کر سکتے. اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو ریلیکس اینڈ پلے. کھیل کود, کلچر وغیرہ پہ کسی قسم کا ریکریشنل ایکٹیویٹیز وہ ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز جیسے پارک وغیرہ میں بچہ جاتا ہے اور وہاں سے مطلب وہاں پر وہ اپنے کھیل کود وغیرہ کرتے ہیں. تو اس طرح ان تمام چیزوں کا انہوں نے ڈسکس کیا آرٹیکل 31 میں. آرٹیکل 32 میں انہوں نے چائلڈ لیبر کے بارے میں بتایا. چائلڈ لیبر آپ مجھ سے جانتے ہیں زیادہ بہتر. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چائلڈ لیبر کا مطلب یہ ہے کہ آج کل انڈر 18 بچے, ہم تو سارا جو ادھر ڈسکس کرتے ہیں چائلڈ رائٹس پروٹیکشن. تو اگر کوئی بچہ مطلب لیبر کرتا ہے, وہ کسی دکان پہ کام کرتا ہے, اور وہ مطلب جو ہے نا ایک ہوٹل پہ کام کرتا ہے, یا وہ جو ہے نا دہاڑی کرتا ہے, تو ان تمام چیزوں سے پیرنٹس کی پہلی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بچوں کو بنیادی تعلیم دے. بچہ اگر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہو سکتے ہیں.
اگر بچہ دہاڑی کرتے آج وہ تو 500-600 روپے کمائے گا، لیکن کل اس کی الٹریسی اس کو دنیا کا سب سے ناکام بندہ ثابت کرے گا۔ تو اس طرح ان پریکٹس سے ہم نے بچے کو دور رکھنا چاہیے۔ ہمیں بچے کو بنیادی جو رائٹس ہیں، بنیادی رائٹس ان کا کیا ہے؟ ایجوکیشن دینا، اور وہ ایجوکیشن جو کوالٹی ایجوکیشن ہے، یہ کسی ملک اور کسی سوسائٹی کا سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کرے، بچوں کو لیبر سے دور رکھے۔ تو انہوں نے ادھر یہ ڈسکس کیا۔ پھر آرٹیکل نمبر 33 از اباؤٹ ڈرگ ابیوز۔ ڈرگ ابیوز کا مطلب ایسے ڈرگز اور ایسے مطلب آئس وغیرہ، یہ چرس وغیرہ، ان تمام چیزوں سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ ایسے بچے جو انڈر 18 ہوتے ایک ایسے ہاتھوں میں جاتے کہ وہاں پر وہ بچے جو ہے نا پھر وہ ڈرگ ایڈکٹڈ بنتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے یا ایسے ڈرگ کا کاروبار میں وہ شامل ہوتے ہیں کہ وہ پیسوں کی لالچ میں آتے ہیں اور پھر ایسے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر وہ سوسائٹی کے لیے ایک ناسور بنتے ہیں۔ تو ڈرگ ابیوز سے بچے کو دور رکھنا چاہیے۔ ڈرگ ابیوز کا مطلب یہ آئس وغیرہ، اسمگل وغیرہ، ان تمام چیزوں سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ آرٹیکل نمبر 34 از اباؤٹ سیکشول ایکسپلائٹیشن۔ یہ تو ہم نے رائٹس میں ڈسکس بھی کیے۔ سیکشول ایکسپلائٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ پورنوگرافی، اسی طرح ویڈیوز وغیرہ، سیکشول ابیوز، ان تمام چیزوں سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ گورنمنٹ شوڈ پروٹیکٹ چلڈرن فرام آل فارمز آف سیکشل۔ یہ سے آج ہم پاکستان میں یہ آرٹیکل 34 جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کو ضرور یاد رکھنا ہے، کیونکہ سیکشول ابیوز، سیکشول ایکسپلائٹیشن آج کل پاکستان میں یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک ایشو بن گیا ہے۔ تو اس بارے میں ضرور کویسچن آئے گا۔ تو سیکشول ابیوز کیا ہے ہمارے پاکستان میں؟ اس طرح سوشل میڈیا سے آپ لوگ ان کنٹیکٹ ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس طرح غلط پریکٹس ہو رہے ہیں ہمارے پاکستان میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچوں کو جو نا ان کو جو نا بچانا، ان کو پروٹیکٹ کرنا، دس از دا مین رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ٹو پروٹیکٹ دا چلڈرن۔ تو ان تمام چیزوں سے بچے کو دور رکھنا چاہیے۔ 35 آرٹیکل 35 از اباؤٹ ایبڈکشن، سیل اینڈ ٹریفکنگ۔ یہ تو بھی ہم نے ڈسکس کیے کہ بچوں کی سیل، خرید و فروخت، ان تمام چیزوں سے بھی جو ہے نا بچے کو دور رکھنا چاہیے، بچے کو حفاظت میں رکھنا چاہیے۔ دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک آل میجر۔ گورنمنٹ نے ایسے میجر، ایسے طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ بس میں تو آپ لوگوں کو یہاں پر اپنا اوپینین دوں گا کہ جب بچہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے نا وہ ان تمام چیزوں سے پھر دور رہتے ہیں، اور گورنمنٹ نے ان تمام چیزوں میں سیکیورٹیز کو پرووائڈ کرنا ہے۔ بچے کو بنیادی سیکیورٹیز اگر کسی ملک کے حکومت نے وہاں پر سیکیورٹیز، امن کا خیال رکھا اور یہ پرووائڈ کیا لوگوں کو، تو پھر میرے خیال میں اس طرح پریکٹس نہیں ہوگا۔ اور جزا اور سزا، ان کا اگر گورنمنٹ نے پریکٹس شروع کیا، صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں جرم تو دکھاتا ہے کہ یہ فلانا بندے نے جرم کیا، لیکن پھر سزا کا ہمیں پتہ نہیں لگ جاتا کہ سزا انہوں نے کب دی ہے۔ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ لوگ ہزاروں ایسی کہانیاں دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ادھر یہاں پر زیادتی ہو گئی، بچے کے ساتھ یہ قسم کی زیادتی ہو گئی، لیکن پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سزا کہاں ہے۔ پھر کسی نے، ہمارے گورنمنٹ نے کسی قسم کا سزا آج تک ان لوگوں کو نہیں دیا، کیونکہ اس پہ ایک مافیا گروپ بیٹھی ہے۔ تو ان مافیا سے اسپیشلی ہمارے پاکستان میں تو ہر جگہ پہ مافیا بیٹھی ہے، لیکن اسپیشلی بچوں کی تو پروٹیکشن کا خیال رکھنے۔ بچے تو بہت زیادہ معصوم ہوتے، ان کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے بہت معصوم ہوتے، یہ تو پھولوں کی طرح ہوتے، ہم نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو کم از کم یہ ایبڈکشن، سیل اینڈ ٹریفکنگ، سیکشول ابیوز، سیکشول ایکسپلائٹیشن، یہ تو بہت زیادہ ایک معاشرے کے لیے ناسور ہے۔ ہم نے ان تمام کے لیے کلیکٹیولی، صرف گورنمنٹ پہ یہ رسپانسبلٹیز آج نہیں کرنے ہیں، ہم نے بھی ایز اے انڈیویجول، میں نے بھی خیال رکھنا ہے، آپ لوگوں نے بھی خیال رکھنا ہے کہ اس طرح پریکٹس اگر ہمارے محلے میں ہوتا ہے، ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے، ہمارے اسکولوں میں اس طرح ہوتا ہے، تو ہم نے گورنمنٹ کے نظر میں اس کو لانا چاہیے۔ تو پھر ہماری یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اس کا اجر دے گا، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا پوچھے گا قیامت کے دن کہ ہم اگر کوئی ظلم دیکھتے ہیں کہ بچے کی ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے، بچے کی سیل و خرید و فروخت ہوتی ہے، بچوں کی ٹریفکنگ ہوتی ہے، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کو اگنور کرتے، تو گورنمنٹ کو کس طرح پتہ لگے گا؟
تو یہ ہماری بھی انڈیویجولی کلیکٹیولی ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان تمام پریکٹس سے جو ہے نا کیا کریں، بچوں کو دور رکھیں اور گورنمنٹ کے جو ہے نا نظر میں لائے سامنے، تاکہ اس طرح پریکٹس پھر نہ ہو. تو یہ صرف گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے ان تمام مظالم، ظلم، جبر وغیرہ کا بھرپور جو ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ تو ایک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم گورنمنٹ کے سامنے وہ لاتے ہیں کہ یہاں پر ظلم ہو رہے، یا گورنمنٹ نے خود دیکھا یا ہم نے ان کے سامنے لایا، تو پھر گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جس طرح ہمارے اسلام کا یہ نظام ہے کہ جہاں پر سزا ہے وہاں مطلب ظلم ہو رہے تو سزا اور جزا، یعنی مطلب دونوں میں پنشمنٹ ہونی چاہیے. پنشمنٹ ہمارے ایک فنڈامنٹل فیکٹرز ہے، ہمارے اسلام کا بھی ہمارے نظام کا بھی ہونی چاہیے. پنشمنٹ جہاں پر نہ ہو وہاں پر غلط، ظلم، یہ تمام چیزیں ہوں گی، اور بچوں کے حوالے سے تو بہت زیادہ ہوں گے. تو یہ جو دن بدن بڑھ رہا ہے نا، یہاں پر یہ پنشمنٹ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. تو اگر کل آپ لوگ جاب پہ اپوائنٹ ہو گئے، انٹرویو میں آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، تو آپ لوگوں نے سزا اور جزا کا خیال رکھنا ہے. آپ لوگوں نے اپنی اوپینین میں دینا ہے اس کو، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ جرم ہو گیا، لیکن پھر اس کے لیے سزا بھی ہونی چاہیے. تو آپ لوگ اپنی انٹرویو میں اس طرح بتا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اس کی امپرومنٹ ہوگی، کس طرح یہ ختم ہو جائے گا. تو آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ سزا جہاں پر نہ ہو وہاں پر یہ ظلم دن بدن بڑھ جائے گا. نیکسٹ آرٹیکل 36 از اباؤٹ ادر فارمز آف ایکسپلائٹیشن. اس کے علاوہ اس طرح اور بھی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. چلڈرن شوڈ بی پروٹیکٹیڈ فرام اینی ایکٹیویٹیز دیٹ ٹیکس ایڈوانٹیج آف دیم اور کوڈ ہارم دیئر ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ. مطلب یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر شہروں میں آپ دیکھتے ہیں تو شہروں میں باقاعدہ پارک بنے ہوئے، وہاں پر بچوں کے لیے سیر و سیاحت کا ایک زبردست ماحول ہوتے. لیکن اگر ہم گاؤں میں آتے تو گاؤں میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح بچوں کے ہمارے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا رائٹس ہے. یہ تو انہوں نے کچھ ڈسکس کیا اور کچھ ہمارے سامنے اور کچھ ہم دیکھتے ہیں اور کچھ ہمارے سامنے نہیں ہے. تو بچے تو تبھی تو بہت بڑا بندہ تو تب بنتا ہے کہ ہم نے ان کی تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ہر ایک چیز کے لیے، فزیکلی ہو یا مینٹلی ہو، دونوں کے لیے جو نا یہ دونوں بیسک رائٹس ہیں کہ بچے کو فزیکلی بھی اسٹرانگ بنانے اور مینٹلی بھی بنانے. مینٹلی وہ اتنا میچیور ہو کہ وہ اپنے رائٹس کو کلیم کر سکے، گورنمنٹ پہ انگلی اٹھا سکے کہ مجھے اپنے رائٹس دے، کسی انڈیویجول پہ اپنی انگلی کو اٹھا سکے کہ مجھے اپنے رائٹس دے، وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکے. اور مینٹلی اور فزیکلی بھی وہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ کھیل کود میں اس طرح جو ہے نا، جب بندہ فزیکلی فٹ ہوتا ہے تو وہ مینٹلی بھی فٹ ہوتا ہے. لیکن مینٹلی ہمیں جو ہے نا پھر ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بعض بچے تو فزیکلی فٹ ہوتے ہیں لیکن مینٹلی وہ میچیور نہیں ہوتے، اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتے. تو ہم نے ان کو مینٹلی بھی اسٹرانگ بنانے. مینٹلی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کو اپنے رائٹ اور رانگ کے بارے میں، اس کو مذہبی تعلیم دینے، اس کو اپنے کلچر کے بارے میں باخبر رکھنے، اس کو اپنے ملک کی خدمت کے بارے میں باخبر رکھنے، اس کو پیٹریاٹزم کے بارے میں بتانے چاہیے، اس کو جو ہے نا لوگوں کی خدمت کے بارے میں بتانے چاہیے. تو وہ مینٹلی میچیور ہوگا اور پھر وہ ان تمام چیزوں میں فرق کر سکے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ان کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے. آرٹیکل نمبر 37 از اباؤٹ ڈیٹینشن اینڈ پنشمنٹ. ڈیٹینشن اور پنشمنٹ میں تو میں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایکسپلینیشن سے بتایا کہ جہاں پر جرم ہوتے اور سزا نہیں ہوتا پھر وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہوتا. تو اس طرح پنشمنٹ ضرور دینا چاہیے. اور بچوں کو، یہ تو انہوں نے بچوں کے حوالے سے بتایا، نو ون از الاؤڈ ٹو پنش چلڈرن ان اے کروئل اور ہارمفل وے. بچے کو بہت زیادہ یعنی خطرناک سزا تو نہیں نہ دیں. ڈسپلن کے حوالے سے ان کو جو ہے نا پنشمنٹ دینے چاہیے، لیکن ایسے سزا نہیں دینے کہ اس کے چہرے پہ داغ بنے، اس کے کانوں کو جو ہے نا مسئلہ ہے، اس کے آنکھوں کو کوئی مسئلہ پہ درپیش ہو، وہ مینٹلی جو ہے نا ڈسٹرب ہو جائے یا فزیکلی ڈسٹرب. ایسے سزا سے بچے کو دور رکھنا چاہیے. بس ایسی سزا صرف دینا چاہیے جس سے وہ ڈسپلن میں ہو، کیونکہ ڈسپلن از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر آف دا لائف. وار اینڈ آرم کنفلکٹ. آرٹیکل نمبر 38 از اباؤٹ وار اینڈ آرم کنفلکٹ.
Government must do everything they can to protect and care for children affected by war. وہ بچے جو جنگ سے متاثر ہوتے ہیں. Children under 15 should not be forced or recruited to take part in the war. اور اس طرح بس وہ بچے جو 15 سال سے نیچے ہو اس کو جبرن جو ہے نا وار میں اس کو ریکروٹ یعنی مطلب فورسز میں اس کو ریکروٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کی ریکروٹمنٹ جو ہے نا اس پہ پابندی ہونا چاہیے. اور جوائن دا آرمی میں جو ہے نا وہ جائے. 18 سال سے اوپر پھر وہ کر سکتے ہیں تمام, لیکن 18 سال سے نیچے ایسے بچے کو آرمی میں جوائن کرنا یا اس کو ریکروٹ کرنا یہ ظلم ہے. دا کنونشن آپشنل پروٹوکول آن انوالومنٹ آف چلڈرن ان آرمڈ کنفلکٹ فردر ڈیولپس دس رائٹ, raising the age for direct participation in armed conflict to 18 and establishing a ban on compulsory recruitment for children. وہ یہ آپشنل پروٹوکول میں سے بھی ایک یہ آرٹیکل یہ 3 آپشنل پروٹوکول ہے. اس میں سے ایک آپشنل پروٹوکول انہوں نے 38 میں ڈسکس کیے کہ آپشنل پروٹوکول میں سب سے امپورٹنٹ پروٹوکول وہ یہ ہے. انہوں نے کچھ آپشنل پروٹوکول بھی ڈسکس کی. وہی آپشنل پروٹوکول میں ایک آپشنل پروٹوکول یہ بھی ہے کہ وارم اینڈ آرم کنفلکٹ سے بچے کو دور رکھنا چاہیے. بچہ جب تک 18 سال سے اوپر نہ ہو اس کو آرمی میں ریکروٹ کرنا اس پہ پابندی لگایا. کس نے پابندی لگایا؟ کنونشن نے اس پہ پابندی لگایا کہ جب تک بچہ انڈر 18 ہو تو کسی قسم کے آرمی میں یا آرم کنفلکٹ کا حصہ وہ نہیں ہونے چاہیے, وہ آزاد ہونے چاہیے, اس کو ایجوکیشن دینا چاہیے. تو یہ آپشنل پروٹوکول میں سے ایک ہے. آرٹیکل 39 ریہیبلیٹیشن آف دا چائلڈ وکٹمس. وہ بچے جو وکٹم کسی مطلب ظلم کا وکٹم ہوتے ہیں, شکار ہوتے ہیں, تو پھر ان کو ریہیبلیٹیشن. میں آپ لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کا ایک بیسٹ مثال دوں. یعنی 2005 اکتوبر 2005 میں پاکستان میں بٹاگرام اور ابٹاباد منسیرہ میں زلزلہ آیا تھا. اب وہ بچے جو بے گھر ہو گئے ان بچوں کا ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے چاہیے تاکہ ان بچوں کی جو ہے نا پراپر گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو سکے. اسی طرح کسی جگہ پہ سیلاب آیا تو ان تمام چیزوں سے بچے کو دور رکھنے, جو ان کی باقاعدہ حفاظت کرنی چاہیے, ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو چلڈرن ہو ہیو بین نیگلیکٹڈ, ایبیوز اور ایکسپلوئٹڈ شوڈ ریسیو اسپیشل ہیلپ to physically and psychologically recover and reintegrate into society. مطلب وہ بچے پھر سائیکلوجیکلی ڈپریس ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک ایسا ماحول ان کو پرووائڈ دینا چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے نا اس کی مینٹل اور فزیکل گروتھ جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو. آرٹیکل نمبر 40 جوینائل جسٹس. یہ تو باقاعدہ ججز اے کا باقاعدہ ہم نے 25 سیکشن ڈسکس کیے. وہ تمام سیکشن اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پھر جو اس آرٹیکل 40 میں انہوں نے جوینائل جسٹس سسٹم JJSA, جس میں 2000 میں ایک بن گیا, پھر اس میں امینڈمنٹ ہو کے 2018 JJSA بن گیا, جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018, جس کے باقاعدہ ہم نے ایکسپلینیٹری طریقے سے ان تمام سیکشنز کو ڈسکس کیے کہ جوینائل جسٹس سسٹم کیا ہے, اس میں بچوں کی کون کون سے رائٹس ہے, کون سا سیکشن کس کے بارے میں بتاتے ہیں, یہ وہی ہے. آرٹیکل 41 ریسپیکٹ فار سپیریئر نیشنل اسٹینڈرڈس. اس کا مطلب کیا ہے؟ ریسپیکٹ فار سپیریئر نیشنل اسٹینڈرڈ. اف دا لاز آف دا کنٹری پرووائڈ بیٹر پروٹیکشن آف دا چلڈرن رائٹس دین دا آرٹیکل ان دس کنونشن دوز لاز شوڈ اپلائی. اگر وہ لا کسی ملک میں اف دا لاز آف دا کنٹری provide better protection of the children's rights then the article in this convention those laws should apply. ایک آرٹیکل ہے اور ایک لا ہے. اگر آرٹیکل سے زیادہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی اور قانون کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہے, پھر لاز کو پھر زیادہ پریفر کرنا چاہیے. those laws should apply. وہ قوانین بچوں کے اگر کسی ملک میں قوانین کو صحیح طریقے سے نافذ ہوتا ہے, امپلیمنٹ ہوتا ہے, پھر آرٹیکل اگر اس میں ناکام ہے تو پھر لاز کو پھر اپلائی کرنے چاہیے. کچھ آرٹیکلز ہے, کچھ قوانین ہے. اگر قوانین کو صحیح طریقے سے کسی ملک میں ادھر اس کی پریکٹس ہو رہی ہے تو پھر آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قانون تو قانون ہوتا ہے. قانون تو پھر جزا اور سزا دونوں کو جو ہے نا اس میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے. تو اگر قانون نہیں ہے
تو پھر آرٹیکل کی ان تمام آرٹیکل کی پریکٹس ہونی چاہیے. سو آرٹیکل 42. واٹ از آرٹیکل 42؟ نالج آف رائٹس. نالج آف رائٹس بچہ مطلب تعلیم حاصل کرتے. میں نے آپ لوگوں کو پریویسلی بتایا کہ بچوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. بچوں کی رائٹس فنڈامنٹل کیا ہے؟ سب سے پہلا فنڈامنٹل رائٹ اس کی فزیکل رائٹس ہے. فزیکلی فٹ ہونا. فزیکلی فٹ مطلب اس کو زبردست خوراک دینا. ایک مطلب اپنے انکم کے حوالے سے. یہ نہیں ہے کہ مطلب ایک گھر ہے اور اس کی آمدنی 10,000 ہے اور وہ ہر وقت بچوں کو جو نا چکن کھلائے اور یا جو ہے نا گوشت کھلائے. نہیں، اس کو اپنی آمدنی کے حساب سے کبھی چکن، کبھی مطلب ایسا ایک مینیو بنانے کہ وہ بچے کو زبردست خوراک مہیا ہو سکے. اور اس کے علاوہ اس کے کچھ ایسے خوراک کے علاوہ فزیکل رائٹس کے علاوہ اس کی مینٹل رائٹس پہ، مینٹلی اس کی کیا مطلب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے اس کو رائٹ اور رانگ میں ڈفرینس ہونے چاہیے. اس کو اپنی سوسائٹی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کو پیرنٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کو اپنے ملک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کو پیٹریاٹزم سکھانے چاہیے، اس کو رائٹ اور رانگ کے بارے میں سکھانے چاہیے. یہ تمام رائٹس ہے اور بچہ اس کے لیے جو نا اور اس کی کچھ اپنی فنڈامنٹل رائٹس ہے. تو ان تمام رائٹس کے بارے میں جب بچے کو نالج ہو تو وہ کل اس کے لیے لڑ سکے گا. اگر وہ اس کے بارے میں اس کو پتہ نہ ہو تو پھر وہ خاموش تو بیٹھے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہم نے ان بچوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں تعلیم دینے چاہیے. آرٹیکل 43 سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا نا کہ میں آپ لوگوں کو سارے آرٹیکل 54 سکھاؤں گا. آج میں اپنا وعدہ پورا کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ میرے لیے دعائیں کریں. میں نے آپ لوگوں کا اپنا پورا سلیبس میں نے کوشش کی کہ جو سبجیکٹ میٹر تھے یعنی سبجیکٹ حوالے سے جتنا بھی کورس تھا وہ آج میں انشاءاللہ فائنل کرنا چاہتا ہوں. تو آرٹیکل 43 سے لے کر 54 تک امپلیمنٹیشن میجر ہے. تو یہ سارا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے میجر کیا ہے. تو امپلیمنٹیشن میجر یہ ہے کہ دیز آرٹیکل discuss how government and international organizations like UNICEF should work to ensure children are protected in their rights. میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ UN کے کچھ اپنے ہیڈز ہیں جیسے یونیسیف ہے، UNHCR ہے، اسی طرح جو ہے نا UN ہیبیٹیٹ ہے اور UNCHD ہے. ان تمام ہیڈز نے تو اس میں سب سے زبردست رائٹ جو ہے نا یونیسیف کا بنتا ہے، یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایجوکیشنل فنڈ. یونیسیف کی سب سے پہلے رسپانسبلٹی بنتی ہے کیونکہ یہ زیادہ رسپانسبلٹی انہوں نے UN نے یونیسیف کے اوپر ڈالی کیونکہ یونیسیف اس کے لیے اسپیشلی بنائے بچوں کی رائٹس کے لیے اسپیشل. یونیسیف جو ہے نا یونیسیف کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے یونیسیف کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں کہ یونیسیف کب بنا، وہ اس کی کیا کیا جو ہے نا مطلب میجرمنٹ ہے کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ لوگ تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ لیں. تو آرٹیکل 43 اور 54 سب جو ہے نا اس میں کلیکٹیولی انہوں نے امپلیمنٹیشن میجر یعنی مطلب ان تمام کنونشن میں انہوں نے بتایا کہ یونیسیف جیسے بڑا جو ہیڈ آف دا یون ہے انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کو پاسبل کرنا ہے. وہ اس کو جو نا بچوں کی جو جتنے بنیادی رائٹس ہم نے ڈسکس، جو ایشوز ہم نے ڈسکس اور جو رائٹس ہم نے ڈسکس کیے، ان تمام کے بارے میں یونیسیف نے انشور کرنے کیونکہ یہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ؟ یونیسیف کی بنتی ہے. اور پھر انٹرنیشنل کے بعد کسی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اور گورنمنٹ کے بعد پھر پیرنٹس کی بنتی ہے اور پیرنٹس اگر نہ ہو تو پھر گارڈین کی بنتی ہے. یہ 3 چینلز آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنا ہے. تھینکس یو فار لسننگ. آج ہم نے جو ہے نا آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 54 تک جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہے، جو امپورٹنٹ ٹرمز ہے، میں نے اس کے لیے باقاعدہ سلائڈس آپ لوگوں کے لیے تیار کیے تھے. تو تھینکس فار واچنگ. ہینگ یور ٹائم. السلام علیکم. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ بہت جلد میں آپ لوگوں کے لیے MCQs اور پاس پیپر کا ایک سیشن بھی سٹارٹ کروں گا. السلام علیکم.